السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہے تھے ہم، اور اس میں کتاب مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی الرحیق المختوم، جس میں آج ہی میں دیکھ رہی تھی ان کا جو مقصد کتابت ہے، یعنی جو انہوں نے یہ کتاب لکھی، ان کی خواہش ہے کہ ہر مسلمان زندگی بھر ایسے اعمال کرنے میں کوشاں رہتا ہے جن کے باعث اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہی تمنا، آرزو اور خواہش الرحیق المختوم کی صحیح طباعت کا باعث بنی، یعنی یہ جو کوشش انہوں نے کی اسی لیے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ الرحیق المختوم سے اگر اسوہ حسنہ پر شوق عمل بھی بیدار ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں روح جہاد بھی بیدار ہو جائے، تو الحمدللہ یہی اس کتاب سیرت کا امتیاز ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کون سا ٹاپک پڑھنا ہے۔ الرحیق المختوم میں صفحہ نمبر 180 سے سیرت کا تیسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، اور تیسرے مرحلے میں دراصل وہ دعوت اور تبلیغ کی کوششیں بتائی جائیں گی جو کہ مکہ سے باہر ہوئی ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مکہ والوں نے دین کو قبول نہیں کیا اور اس کو یعنی وارملی ویلکم نہیں کیا الا ماشاء اللہ، اور پھر یہ کہ وہ صرف نیوٹرل نہیں رہے، یعنی یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ کسی جگہ پر آپ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں، یا دعوت اور تبلیغ کو چھوڑیں، آپ کوئی نیا آئیڈیا پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ ایک ڈگر پر چل رہے ہیں، آپ ایک بات کوئی پیش کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ تین گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک اس کے حامی ہوتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں، ایک اس کو یعنی اس پہ نیوٹرل رہتے ہیں، بین کہ ٹھیک ہے جو میجورٹی کرے گی ہم بھی وہی کر لیں گے، اور ایک وہ جو شدید مخالفت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب قریش مکہ شدید مخالفت میں چلے گئے تھے، اتنی زیادہ مخالفت کہ جسمانی اور ذہنی اور ہر طرح کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو تکالیف دے رہے تھے، اور طرح طرح کے طریقے اور حربے آزما رہے تھے کہ کسی طرح سے اس دین کو پنپنے اور پھلنے پھولنے کا موقع نہ ملے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بھیجے گئے تھے تاکہ اپنی رسالت کو قائم کر دیں، اس دین کو قائم کر دیں، دین کا بول بالا کر دیں۔ تو پھر مکہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیرون ملک چلے گئے، وہاں پر انہوں نے دعوت اسلام دی ہے، یعنی بیرون مکہ جس کو کہنا چاہیے، اور وہاں پر دعوت اسلام دی، اور اس میں ہم نے پچھلی دفعہ 184 تک پڑھا تھا کہ جس میں آپ یہ دیکھیں کہ طائف والوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، بلکہ بہت ہی بدتر سلوک کیا، کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں یعنی سب سے تنگی والا دن، تو آپ نے یہی طائف والا واقعہ گنوایا تھا، اور یعنی اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے حقیقتاً رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا۔ تو اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل فگار وہاں سے نکلے ہیں، لیکن جس شخص کے اندر خیر ہوتی ہے نا، اس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جب پیغام پہنچاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ قبول کر جاتا ہے۔ تو وادی نخلہ میں آپ چند دن قیام کر رہے ہیں، وہاں پر اللہ نے جنوں کی ایک جماعت بھیجی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 2 دفعہ آیا ہے، اور ان جنوں کا ایمان کیسا تھا کہ انہوں نے ادھر کتاب کو سنا اور ادھر آپس میں کہنے لگے چپ ہو جاؤ، یعنی پہچان گئے اس کی جو یعنی اس کلام کی جو خاصیت تھی اور جو اثر ان پر ہوا وہ فوراً ہی ہوا، اور آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ چپ ہو جاؤ۔ اور ایسا کب ہوتا ہے؟ جب انسان کسی چیز کو اہمیت دیتا ہے، اور جب وہ تلاوت پوری ہو چکی تو پیغام ایسے دلوں میں اتر گیا تھا کہ اپنی قوم کی طرف عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر پلٹے۔ یہی والی آیات جو سورہ احقاف کی ہیں وہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اپنی قوم کو جا کے انہوں نے دعوت اور تبلیغ کی کہ ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ بات جو یہودیوں کو سمجھائی جاتی رہی اور مشرکین مکہ
خیر ان میں جو لوگ تھے یعنی مشرکین مکہ بھی جانتے تھے کہ ارد گرد جو اہل کتاب ہیں ان کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. تو جن اس کتاب کو پہچان گئے کہ یہ اسی وحی کی جو ہے وہ سلسلہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اور یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے، تو کہنے لگے ایسی کتاب سنی جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے. یہ بات آپ یہ دیکھیں کہ نہ ماننے والوں کو پلٹ پلٹ کر سمجھائی جاتی ہے لیکن جو نہیں ماننے والے وہ نہیں مانتے. لیکن انہوں نے صرف کتاب کو سنا ہے اور وہ پہچان گئے ہیں، یعنی کوئی ان کے سامنے سپیکر یا مخاطب نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے تو انہیں علم نہیں تھا کہ یہ جن ان کی تلاوت سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. بعد میں قرآن مجید میں ذکر آیا، یعنی وحی کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں مطلع فرمایا گیا اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ کتاب راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے، صراط مستقیم کی طرف. تو کہنے لگے ہماری قوم اللہ کے داعی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انسان دنیا میں ہدایت کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، کن اصولوں پر ضوابط پر وہ عمل کرے، کس طرح سے اپنی زندگی کو کامیاب بنائے، لیکن جب اس کے اندر خیر کی طلب نہیں ہوتی ہے تو وہ اللہ کے پیغام اور اللہ کی وحی سے ہدایت حاصل نہیں کرتا، بلکہ دنیا میں اپنے ہی تجربے کرتا رہتا ہے پلٹ پلٹ کر. لیکن یہ جن کیسے ان کے اندر خیر تھی کہ پہچان گئے کہ دراصل یہی کتاب ہے جو حق راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور پھر اپنی قوم والوں کو بھی اسی کی بابت انہوں نے بتایا. سورہ جن میں یہ آیات ہیں، قُلْ أُوحِیَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور باہم کہا کہ ہم نے ایک عجب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں کر سکتے. یہ آیات جو اس واقعے کے بیان کے سلسلے میں نازل ہوئیں ان کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداءً جنوں کی اس جماعت کا قیامت کا علم نہیں ہو سکا تھا، بلکہ جب ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہو سکے. یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی یہ آمد پہلی بار ہوئی تھی اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد ان کی آمد و رفت ہوتی رہی. یعنی جب ان کو پتہ چل گیا اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اس ہدایت کی طلب میں پھرتے تھے ادھر ادھر، اور جب انہیں پتہ چلا کہ ہدایت آ چکی ہے، حق نازل ہو چکا ہے، تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ تلاش کرتے ہوں گے اور یہاں پہنچتے ہوں گے. اور اس کے علاوہ بھی ان کی آمد و رفت ہوتی رہی. جنوں کی آمد اور قبول اسلام کا واقعہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسری مدد تھی جو اس نے اپنے غیب مکنون کے خزانے سے اپنے اس لشکر کے ذریعے فرمائی تھی جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض اوقات دلوں کی تسلی اس طرح فرماتے ہیں کہ اپنے ان لشکروں سے آپ کی مدد فرماتے ہیں جو آپ نے دیکھے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اور چھپے ہوئے خزانے، چھپے ہوئے جو غیب کے خزانے ہیں وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تسلی اتاری تھی. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اس حق کی دعوت کو لے کر اٹھتے ہیں اور یہ حق آپ کے اندر سرایت کر چکا ہوتا ہے، تو جب لوگ اس کا انکار کرتے ہیں نا تو آپ کے دل پر یہ بات بڑی یعنی کہ سمجھیں کہ المیہ بن کر اترتی ہے، بڑی دردناک یہ چیز ہوتی ہے دل کے لیے کہ میں لوگوں کو حق کی بات بتا رہی ہوں اور لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے اور ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو دیکھیں کہ آپ کی جو رحمت و شفقت تھی وہ تو امت کے لیے سب سے بڑھ کر تھی. تو یعنی جو ہم محسوس کرتے ہیں بعض اوقات دوسروں کے لیے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ہمارے اپنے پیارے ہوتے ہیں اور وہ راہ راست پر نہیں آتے، ہماری بات نہیں سنتے، جہنم سے ڈرتے نہیں ہیں یا جنت کے لیے تیاری نہیں کرتے، تو ہماری تڑپ جو ہوتی ہے اس سے کئی گنا بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ تھی. اور وہ پھر اسی میں جب کوئی آپ کو حمایت کرنے والا ملتا ہے اور کوئی ایسا ملتا ہے جو آپ کی اس بات کو قبول کرتا ہے تو یہ دلوں کے لیے پھاہے کا کام کرتا ہے، دلوں کے لیے ایک ٹھنڈک اور سکون کا کام کرتا ہے. تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی. پھر اس واقعے کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئیں ان کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی ہیں اور اس بات کی وضاحت بھی کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اس دعوت کی کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی.
چنانچہ ارشاد ہوا وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ جو اللہ کے داعی کی دعوت قبول نہ کرے وہ زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے نا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی کارساز ہے بھی نہیں، اور ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو ٹھکرا دیں گے دعوت کو تو یہ پنپ نہیں سکے گی، یا یہ کہ یہ انسانوں کی طرف سے کوئی پیش کی گئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ رب کی طرف سے ہی ہے، اور رب کو کوئی بے بس نہیں کر سکتا، اور رب کے علاوہ تو کوئی کارساز ہی نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں۔ تو پھر جب یہ گمراہی میں ہیں تو پھر سوچیں کہ جب انجام کو پہنچیں گے تو اللہ کے سوا کون ان کی مدد کرے گا۔ پھر فرمایا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، ہماری سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم اللہ کو زمین میں بے بس نہیں کر سکتے، اور نہ ہم بھاگ کر ہی اسے پکڑنے سے عاجز کر سکتے ہیں۔ یہ ایمان تھا جو جنوں کے اندر اتر گیا تھا کہ انہوں نے رب کو پہچان لیا کہ ہم اللہ سے بچ کر کہاں جا سکتے ہیں، تو ہماری نجات کس میں ہے کہ اللہ کی ہدایت کو قبول کر لیں اور اپنے لیے کامیابی کا سامان کر لیں۔ اس نصرت یعنی مدد اور ان بشارتوں کے سامنے غم و علم اور حزن و مایوسی کے وہ سارے بادل چھٹ گئے جو طائف سے نکلتے وقت گالیاں اور تالیاں سننے اور پتھر کھانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھائے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بشارتیں ہیں جو ان میں بتائی گئی ہیں کہ اللہ کا دین ہی کامیاب ہونے والا ہے، اور اللہ پر کوئی قابو نہیں پا سکتا، اور یہ کہ یہ کفار جو کچھ بھی کریں، جتنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائیں، یہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ کیسی یہ بشارتیں اور یہ مدد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوچیں کیسا کام کر رہی تھی، کیونکہ ابھی پیچھے ہی وہ کیا ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ گالیاں اور تالیاں سنی ہوں جس انسان نے پے در پے، آپ ہوتا نا کہ کوئی بندہ ایک بھی گالی آپ کو دے دے تو آپ برداشت نہیں کر سکتے، اور یہ کوئی یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چھوٹے بچے تو نہیں ہیں کہ کوئی مذاق کی بات ان کو بتا رہے ہیں تو وہ آگے سے آپ کو گالی دینے لگے یا پتھر مارنے لگے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو 40 سال سے اوپر ہو چکے ہیں اور ایک سمجھدار سنجیدہ انسان ہے، باوقار انسان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسے فگار ہوا ہوگا جو یہ سب کچھ انہوں نے سنا اور برداشت کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم مصمم فرما لیا کہ اب مکہ پلٹنا ہے، یعنی پکا ارادہ کر لیا اور نئے سرے سے دعوت اسلام اور تبلیغ رسالت کے کام میں چستی اور گرم جوشی کے ساتھ لگ جانا ہے۔ یعنی وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغامات کے ذریعے سمجھا رہے تھے نا، وہ ایک طرح سے عملی طور پر سمجھ آ گیا کہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، اس پہنچانے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، نہ ہی غم و علم کو اپنے اوپر چھانے دینا ہے۔ خیر کو قبول وہی کرے گا جس کو اللہ توفیق دے گا، ٹھیک ہے، اور وہ جن بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی خیر کا طلبگار ہو سکتا ہے جو آپ سے خیر حاصل کر لے۔ خیر کو قبول کرنا یا اس کا انکار کر دینا یہ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہے، کوئی قبول کرے گا کوئی نہیں کرے گا، یہ نہ تو رسول پر ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو زبردستی اسلام قبول کرائیں، نہ ہی ہم پر تھی، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اس ٹینشن سے ہی نکل گئے تو اب ہم ساری کی ساری توجہ کس پر لگائیں گے کہ یہ جو تبلیغ و رسالت کا کام ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، جو بطور امت ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہم نے کرنی ہی کرنی ہے، چاہے کوئی ہمیں رکاوٹیں ڈالے، چاہے کوئی اس کا انکار کرے، چاہے مخالفت میں حد سے گزر جائے، ہم نے تو چستی اور گرم جوشی کے ساتھ یہ کام کرتے ہی جانا ہے۔ یہی موقع تھا جب حضرت زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کیسے جائیں گے، جبکہ وہاں کے باشندوں یعنی رہنے والوں نے قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا ہے، اور جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زید، تم جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنائے گا، اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا۔ تو یہ وہ یقین ہے جو نبی کے اندر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنی بڑی دعوت لے کر اٹھتے ہیں اور اتنی مخالفتوں کو برداشت کرتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں نا کہ جب ایک جگہ پر آپ خاص طور پر قبائلی جو ہم نظام ان کا پڑھ چکے ہیں، تو قبیلے کی سپورٹ کے بغیر، حمایت کے بغیر یہ وہاں پر رہ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اب زید رضی اللہ عنہ کو یہی ہوا کہ اب ہم واپس کیسے جائیں گے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فوراً تسلی فرما دی کہ اللہ ہے نا، وہ ضرور کشادگی اور نجات کی راہ پیدا کرے گا، اور یہ اس میں بھی ہمارے لیے جو ہے نا عمل کی بات ہے، اور وہ یہ کہ یعنی ہم سینئرز ہیں، اتنی عمر کے حصے گزار چکے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ کوئی مصیبت آتی بھی ہے تو اللہ کے کرم سے ٹل جاتی ہے نا،
تھوڑے ہی آزمائے جاتے ہیں، پورا ہی تو نہیں چھن جاتا سب کچھ ہم سے. تو لیکن جب عمر کم ہوتی ہے اور تجربہ نہیں ہوتا، اور ویسے ہم ذرا اللہ پر اس طرح ایمان نہیں ہوتا، جیسے بچے کرتے ہیں نا کہ کوئی مصیبت آ پڑے تو ایک دم سے بے قرار ہو جاتے ہیں، او ماما اب کیا ہوگا. تو اس وقت ماں کو سمجھداری اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور کیونکہ جو آپ کا جواب ہوتا ہے نا وہ بچوں کی تربیت پر اثر انداز ہوتا ہے. اگر آپ بھی بچوں کی طرح ان کو کہیں گے ہاں اب کیا ہوگا اور پریشان ہو کے بیٹھ جائیں تو آپ عملی میدان میں فیل ہیں، پھر آپ کچھ کر نہیں سکیں گی اٹھ کے. تو یہی طریقہ ہوگا کہ اللہ کے کرم پر، اس کے فضل پر نظر ہو کہ نہیں، اللہ بچوں کو بھی پھر تسلی دیں اور پورے یقین کے ساتھ دیں. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جب پورے یقین کے ساتھ دیں گے بچوں کو تسلی، اپنے ارد گرد جو بھی آپ کے ایسا مسئلہ لے کر آئے تو کیا ہوگا کہ وہ تسلی آپ کے اندر اترے گی، وہ آپ کے دل کو سکون دے دے گی. آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات آپ کے دل کو سکون دے دے گی. جبکہ اگر منفی بات منہ سے نکالی جائے تو منفی طور پر رد عمل پورے جسم پر ہوتا ہے اور انسان بالکل ہی نڈھال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ پر بھروسہ، اس پر توکل مومن کیسے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات پر، اس کے رحم، اس کی قدرت اور عظمت پر بھروسہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی نظر اسباب پر نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سب کچھ پتہ تھا، جس وجہ سے زید بن حارثہ ڈر کر یہ بات کر رہے ہیں کہ قریش نے تو آپ کو نکال دی ہے، اب واپس کیسے جا رہے ہیں آپ بغیر کسی قبائلی سپورٹ کے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نجات کی صورت بھی پیدا ہوگی، دین کی مدد بھی اللہ تعالیٰ کریں گے اور اپنے نبی کو غالب بھی فرما دیں گے. سبحان اللہ. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور مکے کے قریب پہنچ کر کوہ حرا کے دامن میں ٹھہر گئے. پھر خزاعہ کے ایک آدمی کے ذریعے اخنس بن شریک کو پیغام بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دے، مگر اخنس نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں حلیف ہوں، اور حلیف یعنی مددگار ہوں، ساتھی ہوں، ان کی فیور میں ہوں، اور حلیف پناہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ بنی عامر کی دی ہوئی پناہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی میری دی ہوئی پناہ کام نہیں آئے گی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا. متم نے کہا ہاں، اور پھر ہتھیار پہن کر اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلایا اور کہا تم لوگ ہتھیار باندھ کر خانہ کعبہ کے گوشوں پر جمع ہو جاؤ، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے. اس کے بعد متم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ مکے کے اندر آ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پانے کے بعد زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کو ہمراہ لے کر مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو گئے. اس کے بعد متم بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، کیونکہ کعبہ کا وہ احترام کرتے تھے. آپ پیچھے کافی چیزیں اس بارے میں پڑھ آئے ہیں. تو آپ کو اس نے یعنی کہ پورے اپنے ایک حفاظتی حصار میں اپنے بیٹوں کو اور قوم کے لوگوں کو بلا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں داخل کیا. اس کے بعد متم بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ قریش کے لوگوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، اب اسے کوئی نہ چھیڑے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حجر اسود کے پاس آئے اور اسے چوما، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے گھر کو پلٹ آئے. اس دوران متم بن عدی اور ان کے لڑکوں نے ہتھیار بند ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ باندھے رکھا، تاکہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان کے اندر تشریف لے گئے. کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر ابو جہل نے متم سے پوچھا تھا کہ تم نے پناہ دی ہے یہاں پیروکار یعنی مسلمان بن گئے ہو، اور متم نے جواب دیا تھا کہ پناہ دی ہے. اور اس جواب کو سن کر ابو جہل نے کہا تھا کہ جسے تم نے پناہ دی ہاں اسے ہم نے بھی پناہ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہ فرمایا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ تنگی کے وقت میں جو کام آتا ہے نا وہ آپ اسے بھولتے نہیں ہیں. اور یہاں پر تو معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو اپنے اوپر کبھی بھی کسی کا احسان نہیں رکھتے تھے. چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے جبیر بن مطعم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان المطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء التنی لتارکتہم لہ. اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احسان ان پر مطعم بن عدی نے کیا تھا اس کے لیے یہ فرما رہے تھے کہ اگر وہ یہاں پر بات کرتے تو میں ان لوگوں کو چھوڑ دیتا. حالانکہ یہ شرک کے لحاظ سے جو ان سے ہیں وہ بہت ہی نجس لوگ ہیں. یعنی یہ تب کی بات ہے جب
بدر میں کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد آئی، یعنی جب مسلمان بدر کے میدان میں جیت کے۔ تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں اگر اگلا پڑھا جائے ہم سے۔ جی اگلا ٹاپک شروع کر لیتے ہیں، اگلی دفعہ چاہے ختم کر لیں گے۔ اچھا، پیچھے ہم نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر نکلے ہیں۔ یہاں پر آ رہا ہے کہ قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت، یعنی اب وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے امت پر، جیسے جہاں حکمت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، تو جب مکنز نے قبول نہیں کیا تو اب وہ باہر جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہیں۔ ذی قعدہ سن 10 نبوت، اواخر جون یا اوائل جولائی 619 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ تشریف لائے اور یہاں افراد اور قبائل کو پھر سے اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ چونکہ موسم حج قریب تھا، اس لیے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے دور و نزدیک ہر جگہ سے پیدل اور سواروں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو خیر بائی ایئر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے زیادہ دیر ٹھہرنا ہوتا ہے پھر ان کا پیکیج بھی پہلے سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو حج کے جو مہینے ڈکلیئرڈ ہیں ان میں سواریاں جانا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں تو ظاہر ہے دور دراز سے پیدل اور سوار لوگ آتے تھے، تو وہ اس سے پہلے ہی جو ان سا ہے ان کی آمد کافی پہلے شروع ہو جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت دی، جیسا کہ نبوت کے چوتھے سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حج کے تو آپ یہ دیکھیں کہ 5 دن ہیں، جن میں وہ 5 دنوں میں خاص حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو وہاں پر آپ رہائش اختیار کرتے ہیں، چاہے مکہ میں کریں یا مکہ کے سراؤنڈنگز میں آتا، وہ بھی حرم میں ہی ہے ایریا سارا، اور یا پھر اسی طرح اگر آپ مدینہ میں ہیں تو وہاں پر بھی امت کا کام ہی کیا ہے، وہ کیا کرے؟ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ادا کرے۔ دنیا میں جگہ جگہ سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو دیکھیں نماز نہیں آ رہی، اس کو کچھ نماز کا بتا دیں، کسی کو طہارت کا سکھانا ہے۔ یعنی ایک مومن جو ہوتا ہے نا باشعور ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ اچھا ابھی تو 8 ذو الحجہ کو حج شروع ہوگا تو میں پھر 5 دن پورے کر لوں گا۔ نہیں، آپ وہاں پہ پہنچائے گئے ہیں، اور اگر آپ جلدی پہنچ گئے تو یہ آپ کے کرنے کے کام ہیں۔ تعلیم و تعلم ہو، تربیت ہو، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہو، اپنی عبادات بھی ہوں گی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اپنی عبادات تو انسان گھروں میں بھی کر رہا ہوتا ہے، 100 نوافل پڑھیں چاہے آپ اپنے گھر میں، لیکن جب آپ باہر نکلے ہوئے ہیں تو لوگوں سے انٹریکٹ کریں۔ یہ ایک سیاسی، تمدنی، معاشرتی اور مذہبی، یعنی ہر طرح کا ایک سفر ہوتا ہے جس سے انسان بہت سارے فوائد سمیٹ سکتا ہے اور اپنی آخرت کے لیے توشہ جمع کر سکتا ہے۔ یعنی عام کہاں ممکن ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی مصر کا بندہ آ جائے اور آپ اس سے کوئی بات چیت کریں، لیکن سبحان اللہ وہاں پر تو ہر طرح کی زبان جاننے والے اور کتنا ہی کچھ سکھانے والے مل جاتے ہیں اور سیکھنے والے مل جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو ذمہ داری کے طور پر کیا نا، تو امت کے طور پر ہمارا بھی یہی کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت دی، جیسا کہ نبوت کے چوتھے سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ یعنی علانیہ تبلیغ کا جب سے آپ کو حکم ہوا تھا، سیرت رسول میں آپ یہ دیکھیں کہ پہلے 3 سال چھپی تبلیغ ہے، اس کے بعد علانیہ تبلیغ کا جب حکم ہوا تھا تو اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تبلیغ کر رہے تھے۔ وہ قبائل جنہیں اسلام کی دعوت دی گئی، امام ظہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن قبائل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، ان میں سے حسب ذیل قبیلوں کے نام ہمیں بتائے گئے ہیں: بنو عامر بن سعسع، محارب بن خصفہ، فزارہ، غسان، مرہ، حنیفہ، سلیم، ابس، بنو نصر جی میں یہ بک سے دیکھ لوں، بنو نصر، بنو البقاء، کلب، حارث بن کعب، عزرہ، ہزارمہ، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ واضح رہے کہ امام ظہری کے ذکر کردہ ان سارے قبائل پر ایک ہی سال یا ایک ہی موسم حج میں اسلام پیش نہیں کیا گیا تھا، بلکہ نبوت کے چوتھے سال سے ہجرت سے پہلے کے آخری سال حج تک 10 سالہ مدت کے دوران پیش کیا گیا تھا۔ یعنی ظاہر ہے ہر قبیلے پر ایک ہی سال میں یہ ذمہ داری ادا نہیں ہوئی، بلکہ پورے سالوں پر یہ محیط ہے، یہ کوششیں۔ ابن اسحاق نے بعض قبائل پر اسلام کی پیشی اور ان کے جواب کی کیفیت کا بھی ذکر کیا ہے، ذیل میں مختصراً ان کا بیان نقل کیا جا رہا ہے۔
بنو کلب کا بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی ایک شاخ بنو عبداللہ کے پاس تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا۔ باتوں باتوں میں یہ بھی فرمایا کہ اے بنو عبداللہ، اللہ نے تمہارے جد اعلیٰ کا نام بہت اچھا رکھا تھا، لیکن اس قبیلے نے آپ کی دعوت قبول نہ کی۔ بنو حنیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ڈیرے پر تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، لیکن ان جیسا برا جواب اہل عرب میں سے کسی نے بھی نہ دیا۔ اب یہ دیکھتے جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا رد عمل، کیا ری ایکشن مل رہا ہے نا۔ عامر بن ساسا، انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دی اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا۔ جواب میں ان کے ایک آدمی بحیرہ بن فراس نے کہا، خدا کی قسم اگر میں قریش کے اس نوجوان کو لے لوں تو اس کے ذریعے پورے عرب کو کھا جاؤں گا۔ پھر اس نے دریافت کیا، اچھا یہ بتائیے، یعنی وہ پہچان گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو، لیکن کہنے کیا لگا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے اس دین پر بیعت کر لیں، پھر اللہ آپ کو مخالفین پر غلبہ عطا فرمائے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمامِ کار ہمارے ہاتھ میں ہوگی، یعنی اختیارات کی باغ دوڑ ہم تھام لیں گے۔ یعنی یہاں پر وہ دھوکہ کھا گیا، وہ شخصیت کہ وہ اس میں رہ گیا اور اس نے اللہ کے پیغام کو پہچانا ہی نہیں، حق کی معرفت حاصل نہیں کر سکا۔ وہ یہی سمجھا کہ یہ کوئی نبوت اور رسالت نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی بادشاہت اور اقتدار ہی ہے، کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ وہ شخصیت کو پہچان گیا تھا نا کہ ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ تو حاصل ہو جائے گا، لیکن جب اللہ غلبہ عطا فرما دے گا تو کیا آپ اس کے بعد وہ ہمیں دے دیں گے، یعنی حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے، یعنی دنیا کے لالچ میں پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمامِ کار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہے گا رکھے گا۔ اس پر اس شخص نے کہا، خوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں تو ہمارا سینہ اہل عرب کے نشانے پر رہے، یعنی ہم آپ کے ساتھ مل کر مشرکین عرب کے سامنے ڈٹیں اور ہم جنگ کی لپیٹ میں ہوں، لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو زمامِ کار کسی اور کے ہاتھ میں ہو، یعنی دنیا کی لالچ کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ضرورت نہیں، غرض انہوں نے انکار کر دیا۔ اب یہاں پر رک کے سوچنے کی بات ہے کہ دین کو قبول کرنا دراصل وہ ان کے اپنے بھلے کے لیے تھا، لیکن ان کو آخرت کا فائدہ نظر نہیں آیا، دنیا کی ہی رنگینیوں میں رہ گئے اور اسی کی خواہش پرستی میں پڑ گئے۔ اس کے بعد جب قبیلہ بنو عامر اپنے علاقے میں واپس گیا تو اپنے ایک بوڑھے آدمی کو جو کبر سنی کے باعث حج میں شریک نہ ہو سکا تھا سارا ماجرا سنایا اور بتایا کہ ہمارے پاس قبیلہ قریش کے خاندان بنو عبد المطلب کا ایک جوان آیا تھا جس کا خیال تھا کہ وہ نبی ہے، اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اس کا ساتھ دیں اور اپنے علاقے میں لے آئیں۔ یہ سن کر اس بڈھے نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور بولا، اے بنو عامر، کیا اب اس کی تلافی کی کوئی سبیل ہے، یعنی جو تم اس کے ساتھ کر کے آئے ہو، کیا اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی راستہ ہے، اور کیا اس از دست رفتہ کو ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ از دست، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہاتھ سے نکل گیا، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، از سے رفتہ جو چلا گیا، کہ جو تمہارے ہاتھ سے گیا، کیا اس کو ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں فلاں کی جان ہے، کسی اسماعیلی نے کبھی اس نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، یقیناً حق ہے، آخر تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی؟ اب وہ بڈھا تھا، اس کے پاس کوئی نہ کوئی ضرور علم تھا، وہی اہل کتاب کے ذریعے سے ہی، تو وہ پہچان گیا کہ اس سے پہلے تو کبھی اسماعیلی نے کیا ہی نہیں، کسی اسماعیلی نے، تو یہی تو ہے جو جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور یہی تو نبی آنا تھا۔ تو یہاں تک انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سیرت کی روشنیوں سے اور اس کی شعاعوں سے ہمارے کردار کو منور کر دیں، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ڈھیروں خزانے حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں، اور خزانے میں جو ہے دنیاوی اعتبار سے نہیں کہہ رہی، علم و حکمت کے پھول چننے کے ہم قابل ہو جائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ سیرت ایسی چیزوں سے بھری پڑی ہے کہ ہماری زندگی کے سارے مسائل اور بے چینیوں کا حل یہاں پر موجود ہے، اور سکون ہی سکون ہے اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کے فیصلے کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صفحہ نمبر 189 کے نا فرسٹ لائن تک پڑھا گیا ہے، آپ پلیز مارک کر لیجئے گا۔